آپ سن رہے ہیں کتاب اسباق تاریخ، سب ہیڈنگ پکار پر دوڑنے والے۔ مسلمانوں نے قدیم رومی سلطنت کے بڑے حصے کو پہلی صدی ہجری میں فتح کر لیا تھا، تاہم قسطنطنیہ اور اس کے آس پاس کا کچھ علاقہ اب بھی اس کے قبضے میں تھا، اور یہاں اس کی بقیہ سلطنت کا مرکز قائم تھا۔ تیسری صدی ہجری کے آغاز میں قسطنطنیہ کا رومی بادشاہ طفیل بن مخائل تھا۔ 223 ہجری میں وہ ایک عظیم لشکر لے کر نکلا اور مسلم علاقے میں پہنچ کر زبترا پر چھاپا مارا۔ اسی کے ساتھ اس نے ملتیا کے قلعے پر حملہ کیا۔ یہاں اس وقت زیادہ فوج موجود نہ تھی۔ ان حملوں میں اس نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو قتل کیا، انہیں گرفتار کیا اور بہت سے لوگوں کا مسئلہ کیا۔ اس موقع پر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ شاہ روم کے سپاہیوں نے ایک عربی عورت کو پکڑا تو وہ پکاری، ہائے معتصم! یہ خبر بغداد میں خلیفہ معتصم عباسی کو پہنچی تو وہ تڑپ اٹھا۔ وہ اس وقت اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ فوراً ہی لبیک لبیک کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے محل کی چھت پر چڑھا اور پکار کر کہا، النیفر، کوچ کوچ۔ اس کے بعد معتصم اپنی فوج کو لے کر روانہ ہوا، یہاں تک کہ وہ اموریہ ترکی میں پہنچا۔ اموریہ اس وقت رومیوں کے قبضے میں تھا اور یہاں ان کا قلعہ تھا۔ معتصم نے قلعہ کو گھیر لیا اور حکم دیا کہ ان پر منجنیق کے ذریعے گولے برسائے جائیں، یہاں تک کہ قلعے کی دیواریں ٹوٹ گئیں اور معتصم بما اپنی فوج کے قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ اب رومیوں کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ وہ ہتھیار ڈال دیں، چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ معتصم نے اپنے تمام قیدیوں کو چھڑایا اور اس عورت کو بھی قید سے آزاد کرایا جس نے رومیوں کے حملے کے وقت ہائے معتصم کہہ کر آواز لگائی تھی۔ سب ہیڈنگ جب کرتب بازی کو کمال سمجھا جانے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص آیا اور کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اپنا ایک کرتب دکھاؤں۔ ہارون رشید نے اجازت دے دی۔ آدمی نے اس کے بعد اپنی جھولی سے 12 بڑی بڑی سوئیاں نکالیں۔ اس نے ایک سوئی کو ہاتھ میں لے کر پھینکا تو وہ ایک فاصلے پر جا کر کھڑی صورت میں زمین پر گر پڑی۔ اب اس نے دوسری سوئی پھینکی تو وہ پہلی سوئی کے سوراخ میں جا کر اٹک گئی۔ پھر اس نے تیسری سوئی پھینکی تو وہ دوسری سوئی کے سوراخ میں پیوست ہو گئی۔ اسی طرح وہ ایک ایک سوئی پھینکتا گیا اور ہر سوئی اپنے سے پہلے والی سوئی کے سوراخ میں داخل ہوتی چلی گئی اور بالآخر 12 سوئیوں کا ایک جال بن گیا۔ ہارون رشید حیرت کے ساتھ یہ تماشا دیکھتا رہا۔ آخر میں اس نے 10 درہم ہاتھ میں لے کر آدمی کی طرف پھینکے اور کہا، اس کو لے، تجھ پر افسوس ہے، کاش تو نے کسی مفید کام میں یہ مہارت لگائی ہوتی۔ جب مسلمان زندہ تھے تو ان کو معلوم تھا کہ کرتب بازی میں اور حقیقی کام میں کیا فرق ہے، مگر آج انہی مسلمانوں کی بے شعوری کا یہ حال ہے کہ وہ اس فرق سے بے خبر ہو کر کرتب بازی پر داد دے رہے ہیں جو صرف حقیقی عمل پر دی جانی چاہیے۔ قافیہ میں قافیہ ملانے والے شاعر، الفاظ کا گلدستہ بنانے والے مقرر، سیاسی شوشوں سے قوم کا مستقبل برآمد کرنے والے قائد، سب اسی قسم کے کرتب باز ہیں جیسے ہارون رشید کے زمانے کا مذکورہ شخص۔ مگر ہارون رشید نے اپنے زمانے کے کرتب باز سے کہا تھا کہ تیرا برا ہو، جبکہ آج کے کرتب بازوں کو شاندار خطابات مل رہے ہیں اور ہر طرف ان کے استقبالیہ جلسوں کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ موجودہ زمانے کے کرتب بازوں کی فہرست میں سب سے پہلے، سب سے آگے وہ انقلابی قائدین ہیں جو تقریروں کے ذریعے ہر روز شاندار محل کھڑے کرتے رہتے ہیں۔
ہارون کے زمانے کے آدمی نے اگر سوئیوں کا کھیل دکھایا تھا تو یہ لفظوں کے کھیل دکھا رہے ہیں۔ ایک قائد ایک عظیم اسلامی اجتماع میں تقریر کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی پرجوش تقریر کو اس جملے پر ختم کیا: مسلم نوجوانوں کو میرا پیغام ہے کہ کفر کے چراغ کو جہاں پاؤ بجھا دو۔ اس قسم کی مجاہدانہ تقریریں آج ساری مسلم دنیا میں گونج رہی ہیں۔ انہوں نے مسلم نوجوانوں کو انتہائی جذباتی بنا دیا ہے، مگر کافر اقوام پر ان کا بس نہیں چلتا، کیونکہ ان قوموں نے طاقت کے تمام اسباب جمع کر کے اپنے آپ کو انتہائی طاقتور بنا لیا ہے، اور مسلمان ان کے مقابلے میں ہر لحاظ سے بے حد پیچھے ہیں۔ تاہم لوگوں کے بڑھے ہوئے جوش جہاد کو کوئی نشانہ درکار تھا، چنانچہ اب ہر ایک نے خود اپنے مسلم بھائیوں میں کفر کے چراغ دریافت کر لیے، اور ہر ایک ان کو بجھانے میں مشغول ہے۔ کہیں یہ جہاد گولیوں کی بوچھار کے ذریعے جاری ہے، اور جہاں اس کے مواقع نہیں ہیں وہاں اس سے کمتر کسی کارروائی کی صورت میں کفر کے چراغ بجھانے کا نعرہ عملاً اسلام کا چراغ بجھانے کے ہم معنی بن گیا ہے۔ کہیں فوجیں خود اپنے ملک پر چڑھائی کر کے فتح کے جھنڈے لہرا رہی ہیں، کہیں قائدین خود اپنے مسلمان سیاسی حریفوں کو قتل کر کے مجاہد کا لقب لے رہے ہیں، کہیں کوئی جماعت خود اپنے بھائی کو جارحانہ کارروائیوں کا نشانہ بنا کر باطل کو مٹانے کا کارنامہ انجام دے رہی ہیں۔ سب ہیڈنگ: بڑھیا کی دلیری۔ عباسی خلیفہ مامون رشید اپنے سیاسی مخالفین کے لیے نہایت بے رحم تھا، مگر عام لوگوں کے ساتھ وہ ہمیشہ ہمدردی سے پیش آتا تھا۔ ایک روز اس کے دربار میں بغداد کی ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس نے خلیفہ مامون سے شکایت کی کہ میں ایک غریب عورت ہوں، میرے پاس ایک زمین تھی جس کو ایک ظالم نے مجھ سے چھین لیا۔ میں نے کتنی ہی فریاد کی مگر اس نے نہیں سنا، میری داد رسی کی جائے۔ مامون نے پوچھا، وہ کون ظالم ہے جس نے تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے؟ بڑھیا نے اسے اشارے سے بتایا کہ وہ وہی ہے جو اس وقت آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ مامون نے دیکھا تو وہ اس کا لڑکا عباس تھا۔ مامون نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ شہزادے کو پکڑ کر اٹھائے اور اس کو لے جا کر بڑھیا کے برابر کھڑا کر دے۔ وزیر نے ایسا ہی کیا۔ اب مامون نے حکم دیا کہ دونوں اپنا اپنا بیان دیں۔ شہزادہ عباس رک رک کر آہستہ آوازوں میں بولتا تھا، لیکن بڑھیا بلند آواز میں بول رہی تھی۔ وزیر نے بڑھیا کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ آہستہ بولو، خلیفہ کے سامنے زور زور سے بولنا آداب کے خلاف ہے۔ مامون نے اپنے وزیر کو روکا اور کہا، اس کو آزاد چھوڑ دو، جس طرح چاہے اسے کہنے دو۔ سچائی نے بڑھیا کی زبان تیز کر دی ہے اور شہزادے کو اس کے جھوٹ نے گونگا بنا دیا ہے۔ بڑھیا کا دعویٰ صحیح تھا، چنانچہ مقدمے کا فیصلہ بڑھیا کے حق میں ہوا اور اس کی زمین شہزادے سے لے کر اس کو واپس کر دی گئی۔ سچائی اپنی ذات میں ایک طاقت ہے۔ سچائی پر ہونے کا احساس آدمی کو دلیر بنا دیتا ہے۔ سچا آدمی بے دھڑک ہو کر بولتا ہے۔ سچے آدمی کا بیان تضاد و تشنج سے خالی ہوتا ہے۔ اس کے کلام میں کوئی جھول نہیں ہوتا۔ سچا آدمی بولتا ہے تو اس کے چہرے پر احساس جرم کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ اس کی آواز جھجک سے خالی ہوتی ہے۔ اس بنا پر سچے آدمی کی آواز میں قوت آ جاتی ہے، وہ سننے والے کو مفتوح کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس جس آدمی کا معاملہ جھوٹ پر مبنی ہو وہ کبھی قوت کے ساتھ نہیں بول سکتا۔ وہ ہمیشہ احساس جرم میں مبتلا رہتا ہے، جس کا اثر اس کے لہجے پر آ جاتا ہے۔ اس کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ وہ بے یقینی کے ساتھ بول رہا ہے۔ جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش میں اس کے بیان کے اندر تضاد پیدا ہو جاتا ہے اور زبان رکھنے کے باوجود وہ بے زبان ہو جاتا ہے۔ سب ہیڈنگ: اچھا گمان رکھیے۔ خلیفہ منصور عباسی وہ شخص ہے جس نے بغداد کا شہر بنایا۔ عباسی دور میں بغداد کو اتنی ترقی ہوئی
کہ وہ دنیا کا سب سے عظیم شہر بن گیا۔ بغداد جیسے ایک شہر کی تعمیر بڑا مہنگا منصوبہ تھا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد خلیفہ منصور کو اس کے اخراجات بہت گراں گزرنے لگے۔ یہ دیکھ کر اس کے ایک درباری ابو ایوب موریانی نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ کسرا کے محل جو بغداد سے کچھ فاصلے پر ہے ان کو توڑ دیا جائے اور ان کا اینٹ پتھر بغداد کی تعمیر میں استعمال کیا جائے۔ خلیفہ منصور کے وزیر خالد بن برمہ کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ امیر المومنین ایسا نہ کیجیے، کسرا کے محل اسلام کی فتح کی نشانی ہے۔ ان کو دیکھ کر ہماری نسلوں کے اندر اسلام کی عظمت کا یقین بڑھتا ہے۔ مزید یہ کہ اس کو توڑنے کا جو خرچ ہے وہ اس سے حاصل ہونے والے فائدے سے زیادہ ہے۔ مگر خلیفہ منصور نے خالد بن برمہ کی رائے کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا، تم کسرا کے محل کو توڑنے کی مخالفت اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارے اندر ابھی تک اجمیت کا تعصب پایا جاتا ہے۔ خالد بن برمک اجمی ایرانی تھا۔ خلیفہ منصور نے اس کی رائے کو اس کے ایرانی نسل ہونے کے پس منظر میں دیکھا اور سمجھا کہ وہ کسرا کا محل توڑنے کی مخالفت اس لیے کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسرا کی عظمت کا نشان باقی رہے۔ خلیفہ منصور نے کسرا کے محل کو توڑنے کا حکم دے دیا۔ مزدوروں اور کارکنوں کی ایک فوج اس کام پر لگ گئی کہ وہ محل کو توڑے اور اس کے پتھروں کو گدھوں اور خچروں پر لاد کر بغداد لے آئیں۔ مگر بہت جلد منصور کو اندازہ ہوا کہ اس طرح جتنا عمارتی سامان ملتا ہے اس سے زیادہ اس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نے درمیان ہی میں اس کام کو روک دیا۔ کسی کے مشورے کو مشورے کی حیثیت سے دیکھیے، اس کو بدنیتی پر محلول نہ کیجیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا قیاس غلط ہو اور مشورہ دینے والے نے واقعی وہ مشورہ دیا ہو جو آپ کے لیے سب سے بہتر اور مفید ہے۔ تیسرا باب، زندگی کی کامیاب منصوبہ بندی کے لیے تاریخ سے بہتر کوئی رہنما نہیں۔ سب ہیڈنگ، عصری تقاضے۔ عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی کا زمانہ حکومت 1862 سے لے کر 1909 تک ہے۔ اس نے ترکی میں ریفارم لانے کی کوشش کی۔ اس نے تعلیمی اصلاحات کا نفاذ کیا، تاہم بعض اسباب سے ملک میں اس کی شدید مخالفت ہوئی اور اس کو تخت سے معزول کر دیا گیا۔ قدیم زمانے میں ترکی اپنے عظیم بحری بیڑے کے لیے مشہور تھا، مگر جب یورپ میں بھاپ کی طاقت دریافت ہو گئی اور بحری جہازوں کو سٹیم انجن کے ذریعے چلانے کا دور آیا تو ترکی اس میدان میں بہت پیچھے ہو گیا۔ مزید یہ کہ اس کا پچھڑا پن اس نوبت کو پہنچا کہ نئے طرز کی دکانی کشتیوں کو حاصل کرنا اور ان کو استعمال کرنا بھی ایک خطرناک فعل سمجھا جانے لگا۔ سلطان عبدالحمید ثانی پہلا شخص تھا جس نے بھاپ کی طاقت سے چلنے والا بحری بیڑا تیار کرایا۔ کہا جاتا ہے کہ جب دخانی کشتیاں تیار ہو گئیں تو اس کے بعد وقت کے ترک علماء نے اصرار کیا کہ اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس پر بخاری شریف کا ختم ہونا چاہیے۔ اس کے بغیر کشتیوں کو سمندروں میں داخل کرنا ان کے نزدیک مخدوش تھا۔ علماء کا اصرار جب بہت بڑا تو بعض ترک افسروں نے ان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بحری بیڑا بخار بھاپ سے چلتا ہے، نہ کہ بخاری سے۔ بحری بیڑا جیسے معاملات میں علماء کا دخل دینا بجائے خود جائز تھا، مگر علماء کو جاننا چاہیے تھا کہ اس کے لیے انہیں سب سے پہلے جدید تقاضوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا ہوگا۔ جدید دور کو سمجھے بغیر جدید معاملات میں دخل دینا ایک جرم ہے، نہ کہ کوئی رہنمائی۔ مگر بدقسمتی سے موجودہ زمانے کے علماء نے ہر جگہ یہی نادانی کی ہے۔ ترکی سے لے کر عرب تک اور ہند سے لے کر روس تک ہر جگہ اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ موجودہ زمانے کے علماء نے
دور جدید کا کوئی مطالعہ نہیں کیا، وہ عصری تقاضوں سے بالکل بے خبر تھے۔ ایسی حالت میں ان پر فرض تھا کہ وہ مسجد اور مدرسے کے دائرے میں اپنے آپ کو محدود رکھیں، مگر وہ اپنی حد پر نہیں رکے۔ ان کی نادانی کی چھلانگوں نے موجودہ زمانے میں ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ سب ہیڈنگ: خود شکن بنیے۔ سبکتگین ایک ترکی غلام تھا۔ سامانی حکمرانوں نے اس کو غزنیہ، افغانستان کا گورنر بنایا۔ بعد کے حالات سے فائدہ اٹھا کر اس علاقے میں اس نے اپنی آزاد حکومت قائم کر لی۔ وہ 988 عیسوی سے لے کر 997 عیسوی تک اس غزنوی سلطنت کا حکمران رہا۔ سبکتگین کے بعد اس کا لڑکا اس سلطنت کا حکمران بنا، جو محمود غزنوی کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے 1024 عیسوی میں پہلی بار سومنات پر حملہ کیا۔ اس نے سنا تھا کہ یہاں شیو کا مندر ہے اور اس کے اندر بڑی مقدار میں سونا موجود ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ مندر کو توڑ کر اس کا سونا حاصل کرے۔ اس سے پہلے 1001 عیسوی میں محمود غزنوی نے پشاور کے قریب راجہ جیپال کا مقابلہ کیا تھا۔ اس وقت محمود غزنوی کے پاس صرف 15,000 فوجی تھے۔ اس کے مقابلے میں راجہ جیپال کے فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ اس کے پاس 300 ہاتھی بھی تھے، مگر محمود غزنوی نے اس مقابلے میں زبردست کامیابی حاصل کی۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر اس کا ایک فوجی رعب قائم ہو گیا۔ چنانچہ محمود غزنوی جب اپنے لشکر کو لے کر سومنات پہنچا تو یہاں کے پنڈتوں نے اس سے مل کر یہ پیشکش کی کہ آپ ہمارے مندر کو نہ توڑیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو بڑی مقدار میں سونا چاندی پیش کر دیں گے۔ محمود غزنوی نے اس کے جواب میں کہا، یعنی میں بت کو توڑنے والا ہوں، نہ کہ بت کو بیچنے والا۔ محمود غزنوی نے اپنے آپ کو اسلام کے نمائندہ کی حیثیت سے پیش کیا، مگر اس کے اس فعل کا کوئی تعلق اسلام سے نہ تھا۔ بت شکنی اسلام کا کوئی اصول نہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو خود شکن بناتا ہے، نہ کہ بت شکن۔ اور کسی مندر کا یا کسی بھی ادارے کا خزانہ لوٹنا تو اس سے بھی زیادہ برا کام ہے، کیونکہ وہ سراسر حرام ہے۔ خود شکن بننا یہ ہے کہ آدمی خواہش کے پیچھے نہ چلے بلکہ اصول حق کا اتباع کرے۔ وہ کبر کی نفسیات سے اوپر اٹھے اور تواضع کا طریقہ اختیار کرے۔ وہ ذاتی مفاد کے بجائے انصاف کو اہمیت دے۔ وہ خود پرست کے بجائے خدا پرست بن جائے۔ سب ہیڈنگ: صفحہ عبرت۔ ریاض کے عربی ماہنامہ الفیصل میں کرسٹوفر کولمبس کے بارے میں ایک تحقیقی مضمون چھپا ہے۔ اس کا عنوان ہے کولمبس نے کیوں غلطی کی۔ اس کے لکھنے والے دکتور مظفر صلاح الدین شوبان ہیں۔ اس مضمون کا ایک پیراگراف یہ ہے: 8ویں صدی سے لے کر 12ویں صدی عیسوی تک کے زمانے میں عربی زبان ہی دنیا کے بیشتر لوگوں کی علمی زبان تھی، اور اسی بنا پر کولمبس نے عربی زبان کو تمام زبانوں کی ماں قرار دیا، اور اسی سے اس کا سبب بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیوں اپنے پہلے ہی سفر میں ایک اسپینی لوئی دی تور کو خصوصی مترجم کے طور پر اپنے ساتھ لے گیا، جو کہ عربی زبان سے بخوبی واقف تھا۔ اس واقعے کا ذکر انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں اس طرح آیا ہے: کولمبس چونکہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جہاں جا رہا ہے وہاں اس کو وحشی لوگ ملیں گے یا مہذب لوگ، اس نے اپنے جہازوں پر سستے اور معمولی سامان لاد لیے تاکہ وہ وہاں کے قدیم باشندوں سے ان کا سونا حاصل کر سکے، مگر اسی کے ساتھ اس نے ایک شخص لوئی دی تور کو اپنے جہاز میں بٹھایا جو کہ ایک یہودی تھا، اور وہ عبرانی اور کلدانی کے علاوہ کچھ عربی زبان بھی جانتا تھا۔ اس ضرورت کے پیش نظر کہ وہاں عظیم خان سے اس کی ملاقات پیش آ جائے، یہ اس دور کی بات ہے جو 500 سال پہلے دنیا میں پایا جاتا تھا۔ اس وقت عربی زبان کا وہی مقام تھا
جو آج انگریزی زبان کا مقام ہے۔ اس وقت عربوں کو وہی درجہ حاصل تھا جو آج اہل مغرب کو حاصل ہے۔ اس وقت عالمی واقعات کی کنجی مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، جس طرح آج وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں دکھائی دیتی ہے۔ یہ تبدیلی کسی سازش کی بنا پر پیش نہیں آئی، بلکہ تمام تر فطرت کے قانون کے تحت پیش آئی۔ اس دنیا کے لیے خدا کا مقرر کیا ہوا قانون یہ ہے کہ جس کو جو کچھ ملے گا استعداد کی بنا پر ملے گا، اور جس سے جو کچھ چھنے گا بے استعدادی کی بنا پر چھن جائے گا۔ اس دنیا میں جو لوگ محروم رہ جائیں انہیں دوسروں کی سازش یا تعدی کا انکشاف کرنے کے بجائے اپنی بے استعدادی کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کچھ پائیں گے تو اپنی بے استعدادی کو ختم کر کے ہی پائیں گے۔ شکایت اور احتجاج کی بنیاد پر یہاں انہیں کچھ ملنے والا نہیں۔ موجودہ دنیا کو اس کے پیدا کرنے والے نے کسی خاص نسل یا کسی خاص گروہ کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہاں کسی ایک انسان کا جو حق ہے وہی دوسرے تمام انسانوں کا حق بھی ہے۔ یہاں کوئی چیز صرف وہ لوگ پاتے ہیں جو فی الواقع اس کے حقدار ہوں۔ حقدار کون ہے؟ قرآن کے مطابق حقدار وہ ہے جس میں نفع بخشی کی صلاحیت ہو۔ قرآن میں فطرت کا ایک مستقل اصول یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیز انسانوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ یہی اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ابدی قانون ہے۔ یہاں قیام و استحکام صرف اسی کو ملتا ہے جو نفع بخشی کا ثبوت دے، جو دوسروں کے لیے مفید ثابت ہو۔ کسی قوم کی زبان ہو یا اس کی حکومت، کسی قوم کا کلچر ہو یا اس کی اقتصادیات، کسی بھی چیز کو اس وقت تک زمین کے اوپر برتری اور بالادستی حاصل ہوگی جبکہ اس میں دوسروں کو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہو۔ نفع بخشی کی صلاحیت کھوتے ہی وہ اپنا غالب مقام بھی کھو دے گی۔